العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر اسٹیج پر جلوہ افروز ثناخوان حضرات، بزرگ ہستیاں اور خصوصاً میرے ہر دل عزیز نعت خواں محمد عمیر عادل قادری عزیز مجدہ، پنڈال میں موجود بزرگان دین، نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا وہ ہے بڑی 11ویں شریف والے کی سیرت طیبہ. آپ کی آواز ہی نہیں آئی. ہم بڑی 11ویں والے کا ذکر سنیں گے اور پھر بھی آپ کی آواز ایسی رہے گی. کہیے بآواز بلند سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور میرا اور آپ کا پیارا نبی وہ آخری نبی ہیں جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام، فروغ اسلام اور اشاعت اسلام کا ذمہ علماء اور اولیاء کے ذریعے سے جاری اور ساری رکھا. یاد رہے جس ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اب علماء نے اس کی جو تفسیر ذکر کی، فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نہ تو انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے. یعنی دونوں جگہ پر اللہ ان کو خوش و خرم رکھے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد متقی بھی ہوئے، پرہیزگاری بھی اختیار کی. ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ مقام اور مرتبہ ملے کہ جہاں پر اولیاء موجود ہیں، کیونکہ ہم تو اب اس درجے میں ہیں کہ جہاں ہم اولیاء کے قدم لگے، ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی سے اڑنے والی دھول ہم تو اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اللہ دینا چاہے وہ مقام تو رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں ان کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے کہ بڑے بڑوں نے جب ان کا ذکر کیا تو اپنے آپ کو بہت نیچے کر لیا، اپنے آپ کو بہت نیواں کر لیا. سیدی اعلیٰ حضرت، میں اور آپ بریلوی کہلاتے ہیں نا جی؟ کس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے. بریلی تو انڈیا کے اندر ایک شہر کا نام ہے، لیکن چونکہ نسبت وہاں سے اعلیٰ حضرت کی تو ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں جی؟ تو بہت بڑا نام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1000 سے زیادہ کتب تصنیف کر گئے، لیکن جب غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یا غوث پاک، آپ کا جو سر، آپ کے جو قدم مبارک ہیں یہ تو اولیاء اللہ کے سروں سے بھی اونچے ہیں. اور پھر آپ کے سر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. حضور ابھی تو ہم نے قدم کے بارے میں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو لوگو، میں نے قدم کا یہ بتایا کہ قدم تو وہ ہے جو اولیاء اللہ کے سروں سے اونچا ہے. اب سنو غوث پاک کے سر کی شان کیا ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. فرمایا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. آپ کی آواز نہیں آئی، یا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. کبھی آپ نے کبھی کسی کو دور سے آتے دیکھا ہو یا کوئی چیز دور رکھی ہو نا تو یوں ٹکنی باندھ کر دیکھنا تو یوں آنکھیں ملنی پڑتی ہیں، یار وہ شاید کوئی اندھیرا آ گیا. تو فرمایا آپ کا تلوہ اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اس تلوے کو دیکھنا چاہے تو فرمایا آنکھیں مل مل کے دیکھتا ہے. اتنا
اونچا تلوا ہے تو بتاؤ پھر سر کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہیں جی؟ اور اعلیٰ حضرت نے جب اپنے آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو کس انداز سے کہا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ انداز دیکھیں، اور عشق اپنا انداز رکھتا ہے بھائی، عشق کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ کسی بھی انداز میں وہ اگر آ جائے اپنی مستی پر تو وہ اپنی خوبصورت محبوب کی ٹانگوں کو ہرنی سے تشبیہ دے دیتا ہے جی، خوبصورتی کو وہ چاند سے تشبیہ دے دیتا ہے، وہ چاہے تو کسی بھی چیز سے تشبیہ دے دے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کا مزاج دیکھیں آپ نے جب بھی قلم اٹھایا نا، یا تو اللہ کی حمد لکھی، رسول اللہ کی نعت لکھی، یا اولیاء اللہ کی شان لکھی، ساری زندگی۔ تو کہا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ حضور مجھے آپ سے نسبت ہے، بلکہ اس کی تشریح سنیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ چونکہ جس گھر میں رہتے ہیں نا، اس گھر سے آپ کو نسبت ہے۔ جس گھر میں رہتے ہیں، میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں تو ہمارا اپنا تعلق ہے نا اس گھر سے، تو کہا جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر سے ہماری نسبت۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث پاک، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر سے آپ کو نسبت ہے، اور اس گھر کو آپ کے دروازے سے نسبت ہے، اور اس دروازے پر بیٹھنے والا جو کتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اس سے نسبت ہے۔ اتنا عشق، ہاں جی، اتنی محبت۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میرے گلے میں بھی دور کا پٹا تیرا۔ اور پھر اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ فرمایا جن کی گلے کے اندر غوث پاک آپ کی نشانی کا پٹا آ گیا پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ کیسے پریشان ہو؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ عوارف المعارف فی مناقب عبد القادر کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا، فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرمایا میرا جو ہاتھ ہے میری مریدوں پر ایسے جیسے آسمان زمین پر ہے، جیسے آسمان، اور آسمان کیسے زمین پر سایہ کیے، یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھ۔ فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان نے زمین پر سایہ کیا ہوا ہے۔ ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، فرمایا کیا ہوا اگر میرا مرید جید نہیں ہے، میں تو جید ہوں نا، ہے کیا ہوا اگر وہ نیک اور متقی نہیں ہے، میں تو ہوں نا۔ فرمایا میں اپنے رب سے بخشوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا علماء کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر اللہ کے کوئی ولی اللہ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، وہ دعا مانگ بیٹھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص تھا جس کی ولایت کو اللہ نے سلب کر لی۔ توجہ ہے، کہیے سبحان اللہ، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے۔ جو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہنا، تو وہ اللہ کا ولی تھا، اس کی ولایت سلب ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے 360 ولیوں کے پاس ہو گیا۔ کتنے جی؟ کتنے؟ 360 ولیوں کے پاس۔ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے وہ مقام واپس دے دے، میرے لیے دعا کریں۔ جس ولی نے بھی دعا کی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ میں نے اس کو مردود لکھ دیا، اب اس کو اس کا مقام نہیں مل سکتا، اس کو اس کا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ جب 360 کے پاس گئے نا تو کہیں سے بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو کسی نے کہا یار تو عبد القادر کے پاس کیوں نہیں جاتا، تو اتنوں کے پاس گیا، ایک بار ذرا غوث پاک کے پاس تو جا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آن کر کہا حضور میرا یہ معاملہ ہے، 360 ولیوں کے پاس گیا ہوں، سب نے دعا کی، اللہ نے یہی کہہ دیا کہ اس کو میں نے لوح محفوظ میں اپنے پاس مردود لکھ دیا۔ غوث پاک آپ کا نام سن کر آیا ہوں، کرم فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ مجھے وہ مقام واپس عطا فرما دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا عبد القادر کیا تو نہیں جانتا 360 نے دعا کی، میں نے ان کو بھی بتایا کہ یہ میری بارگاہ میں مردود لکھا ہے، میں تجھے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میری بارگاہ میں مردود لکھا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا اللہ میں اس بات کو جانتا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں
کہ یہ تیری بارگاہ میں مردود لکھا جا چکا، اور 360 ولیوں نے دعا کی، تو نے بتا دیا کہ یہ مردود ہے، لیکن یا اللہ کیا تو یہ نہیں جانتا یہ میری بارگاہ میں آ رہا تھا؟ نہ آنے دیتا، تو قادر تھا نا، تو روک لیتا، اور یا اللہ تو یہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اور پھر تو نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق بھی تو بخشی، نہ دیتا؟ لیکن یا اللہ وہ آ گیا، اب میں نے دعا کر دی، اب کرم کر دے، اب کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ بندہ تیرے سپرد کیا، اگر تو قبول کر لے تو ہم بھی قبول کر لیں گے، تو رد کر دے گا تو ہم بھی رد کر دیں گے۔ یہ اللہ نے شان عطا فرمایا۔ اس انداز کہیے نعرہ غوثیہ، باواز بلند شوق کے ساتھ بھی عاشقوں کا ہجوم ہے جی، اور عاشق وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے، چہرے کھلتے ہوئے ہوں اور لب پر درود پاک ہو، مزہ آ جائے گا محفل کا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شان عطا فرمائی، اور حدیث مبارکہ کا میں آپ کو مفہوم سناؤں۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمیں رسول بھی دیا تو رسول اعظم ہیں جی، اور فاروق دیا تو فاروق اعظم، امام دیا تو امام اعظم، اور غوث دیا تو غوث اعظم۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جی، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں اللہ والوں کی نسبت میسر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ فرمایا، جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، کسی کو ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کی فائل میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب آواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اے اللہ کے حبیب اس کو ولی بنانا ہے۔ اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ فائل میرے بیٹے عبد القادر کی بارگاہ میں لے جاؤ، عبد القادر کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جب وہ فائل عبد القادر کی بارگاہ میں جاتی ہے تو کہا جاتا ہے عبد القادر اگر تم اسے قبول کر لو گے تو ولی بنا دیں گے، اور تم رد کر دو گے تو ہم بھی رد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ولی جو بنتے ہیں وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے در سے بنتے ہیں، آپ کے فیض سے بنتے ہیں، آپ کے فیض سے بنتے ہیں۔ اور یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا، آپ سے پوچھا گیا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، کس کے حکم سے کیا؟ کہا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے اعلان کر۔ کہا رب بھی حکم دیتا تھا، حضور بھی حکم دیتے تھے۔ فرمایا یہاں میں نے اعلان کیا، اولیاء اللہ جو گزر چکے تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو ماؤں کی پیٹ میں تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو موجود تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو آنے والے تھے ان تک بھی آواز پہنچی کہ سارے ولیوں کا سردار عبد القادر۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا یہ ہم نے حکم دیا، اور مادر زاد ولی ہے جی۔ اور کرامت دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے نا، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت آپ کی امی جان کی عمر 60 سال تھی۔ کتنی؟ ہمارے ہاں 60 سال کی عورت کو اللہ ہی خود قادر ہے۔ حضرت زکریا رضی علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری ملی، اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی۔ تیسرے سپارے کے اندر اس کا ذکر بھی ہے۔ اور حضرت حنا جو حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کی عمر بھی بہت تھی۔ تو اللہ تو قادر ہے دینے پر، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ بھی ایک کرامت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی امی جان کی عمر 60 سال تھی، اور جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس محلے میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے جن کی تعداد 1100 آتی ہے، فرمایا سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے اور سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ یہ اللہ نے شان عطا فرمائی۔ ایک شخص تھا جن کا نام تھا ابو الموسیٰ خضر، ابو الحسین خضر، یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 13 سال رہا، خدمت کی آپ نے۔ 13 سال خدمت کرنے کے بعد آپ نے اجازت چاہی کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ پیر ہیں، اور جس کا پیر غوث پاک ہو، آئے آواز نہیں آئی آپ کو، غوث پاک رضی اللہ عنہ سے حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا رہے ہو کچھ مانگ لو، نہیں سمجھے، آواز نہیں آئی آپ کی۔ پیر کہہ رہا اپنے مرید کو مانگ لو، اور پیر بھی کون ہے جی؟ دستگیری کرتا ہے جو وہ پیر جو کہتا ہے میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اور اگر اس کا پردہ بھی کھل جائے نا تو میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں، وہ پیر۔ کہا کچھ مانگ کیوں نہیں لیتے؟
کہا حضور آپ کی خدمت میں رہا ہوں، اب مجھے کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں کچھ تو مانگو. تو کہا تجھ سے ہی تجھ کو مانگ کر، تجھ سے میں تجھ ہی کو مانگوں. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، آپ کو مانگوں آپ ہی کو. لیکن جب یہ کہہ دیا تو کہا چلو کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مانگ لو. تو کہا حضور تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جب آپ کو پا لیا پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ مل گئے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب یہ بھی ہو گیا تو آپ نے فرمایا چلو یہ بھی کہہ دیا ہم بھی تمہارے، اب تو کچھ مانگو. اس کا مطلب یہ ہوا اگر غوث پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانگ لو، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کے ولی بانٹتے رہتے ہیں. اب بتاؤ اگر غوث پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو جب حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں پیدا ہونے والا عبد القادر یہ کہتا ہے کچھ بھی مانگ لے، اور جب حضور ادا کرنے پہ آئے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب حضور کہتے ہوں گے مانگو نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی نا، حضور نے فرمایا عائشہ کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو. دریائے رحمت جوش پر تھا، مانگ لو. کہ حضور اب کرم فرمائی دیا ہے، مانگنے کا کیا ہی دیا ہے، تو میں اپنے ابا حضور سے نہ پوچھ کے ہوں کہ کیا مانگوں، کیا مانگوں، اجازت دینا میں اپنے ابا حضور کے پاس جاؤں. آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. آج حضور نے فرمایا کہ کچھ مانگ لو، آپ بتائیں کیا مانگو، کیونکہ یار غار بھی تو ہے نا پھر. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مانگ لو، دولت مانگ لو، دھن مانگ لو. کہا کہ جا کر حضور سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا. یار مانگا بھی تو علم مانگا، علم مانگا. حضور بات بتا دے. آگے واپس حضور والد کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو معراج کی رات راز کی باتیں ہوئی نا، ان باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ بتا دے. حضور مسکرائے، گویا اس بات پر مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کتنا اچھا ہے. کچھ نہیں مانگا، علم مانگا. حضور نے فرمایا چلو اب پوچھ بھی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. جب میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، جب اللہ اور میرے سوا کچھ نہ تھا، فرمایا اتنا کہ نہ مشرق تھی نہ مغرب تھا، نہ جنوب نہ شمال، نہ فوق نہ تحت. فرمایا وہاں تو جہت میں نہیں تھی سوائے میرے رب کے، اور میرے میں اپنے رب کا دیدار کر رہا. فرمایا اس وقت جو راز و نیاز کی بات ہوئی ان میں سے ایک بات یہ تھی. فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس دنیا میں میرے کسی بندے کی دل میں خوشی داخل کر دے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں. اما عائشہ صدیقہ نے راز کی بات سن لی نا، دوڑتی ابا کے پاس آئی. ابا حضور اللہ کے نبی نے راز کی بات بتا دی. کہا کون سی بتائی؟ یہ بات بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق نا رونے لگے، رونے لگے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا حضور کیا بات؟ ایک بات پتہ چل گئی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں. توجہ کیجئے گا یہ بات میرے بھائیوں. فرمایا بیٹا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اس کے دوسری طرف سے بھی تھوڑا سا تصور کرو. اگر کسی کا دل جوڑنے پر اللہ جنت عطا فرماتا ہے تو کسی کا دل توڑنے پر کیا ہوگا؟ اگر کسی کا دل توڑ بیٹھو گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. تو فرمایا مانگ لو. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ تو مانگ لو. تو پھر ابو الحسین خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اگر مانگنے کی بات ہے بھی تو صرف اتنی بات بتا دیں. توجہ کیجئے گا اس بات پر. فرماتے ہیں حضور یہ بتائیں 13 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، ان 13 سالوں میں کبھی بھی میں نے آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی. 13 سال میں جسم پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی. اور حضور یہ بتائیں کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ 13 سال آپ کی خدمت کیے تھے، یہ بتا دیں. اور حضور یہ بھی بتائیں زمین کے جس حصے پر آپ جا کر فضلات کرتے ہیں وہ زمین کا حصہ اس فضلات کو اپنے اندر جذب کیوں کر لیتا ہے؟ اگر دینا ہی ہے تو پھر یہ 3 باتیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سوال سنا. فرمایا ابو الخضر ایسا کرو، اب تم نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو یہ راز کی باتیں صرف تم ہی جان کر کیوں چلے جاؤ؟ ایسا کرو پھر سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ.
پھر یہ راز کی بات میں سب کو بتا دیتا ہوں. سب کو بلایا گیا اور آپ کی کرامت یہ ہے، فرمایا جب آپ بیان کرنے بیٹھتے تھے نا تو انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا. اور فرمایا اس وقت اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جو آواز پہلے شخص کو جاتی تھی وہ آواز آخری شخص کو بھی جاتی تھی. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی. تو فرمایا بلاؤ سب کو بلایا گیا. جب سارے جمع ہو گئے تو کہا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ 13 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی رہتی ہے، آپ جہاں فضلات کرتے ہیں زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ شان کیسے ملی؟ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسا ملا؟ یہ رفعتیں کیسے ملی؟ یہ بلندیاں کیسے ملی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ راز میں نے چاہا یہ اکیلا سن کر نہ چلا جائے، میں چاہتا ہوں تم سب سن لو. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ جو جسم عبد القادر کا تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے بظاہر یہ عبد القادر کا ہے، حقیقت میں نانا مصطفیٰ کریم کا فیض ہے. نانا مصطفیٰ فرمایا جو جسم نانا مصطفیٰ کریم کا فیض ہو اس پر مکھی کیسے بیٹھتی؟ اس کے پسینے سے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کریم کا ہے، لیکن جو بظاہر تمہیں نظر آتا ہے، بظاہر جو تمہیں نظر آتا ہے، فرمایا کہ یہ جسم تمہارے لیے عبد القادر کا. ایک مرتبہ آپ ایسے ہی مجمع لگا ہوا ہے، بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے نا کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ. توجہ ہے، آواز نہیں آئی، آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر. سامنے ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، کیونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ والے ہی آتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. تو بیان کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، سامنے ایک اللہ والے بیٹھے تھے، وہ اونگ رہے تھے. نہیں سمجھ، وہ اونگ رہے تھے جی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے منبر سے اٹھے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. جو مجمع بیٹھا تھا پورا سب حیران کہ شاید اتنا بڑا مرتبے والا جس کے لیے غوث پاک کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا شان والا غوث پاک کھڑے ہو گئے. خیر مجمع برخاست ہوا، اس اللہ والے کی آنکھ بھی کھل گئی. جب لوگ ایک دوسرے سے بات کو محو گفتگو ہوئے تو پوچھا بتاؤ تو صحیح، ہم نے یہ ماجرا دیکھا، آپ نیند میں تھے اور حضور غوث پاک تمہارے سامنے ہاتھ پر باندھ کر کھڑے تھے، بات کیا؟ کہا کہ بات یہ ہے میں خواب کے عالم میں حضور کا دیدار کر رہا تھا، غوث پاک جاگتے ہوئے دیدار کر رہے، غوث پاک جاگتے ہوئے دیدار کر رہے. بھائی یہ طاقتیں اللہ عطا فرمائے، جس نورانی آنکھ سے غوث پاک حضور کا دیدار کر سکتے ہیں. تو فرمایا بغداد کے جتنے بھی شہر ہیں نا میری ہتھیلی پر مجھے ایسے نظر آتے ہیں جیسے ایک رائی کا دانہ ہو. یہ غوث پاک کو اللہ نے شان عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا. میں آپ کو صرف ایک بات آگے بھی چل رہا ہے جی انشاءاللہ، اور ریکویسٹیں تو خیر آتی رہیں. ایک چلیں پہلے آپ ہی کی بات عرض کر دیتا ہوں. ایک عورت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہے. یہ دیکھیں سچی بات ہے، اولیاء اللہ کی شانیں کبھی ختم نہیں ہوتی. ہماری زندگیاں بیت جائیں، سیاہیاں جو ہے وہ سارے سمندر بنا لے اور درختوں کی قلمیں بنا لے اور وہ سب ختم ہو جائیں، ان کی زندگی کا ایک باب بھی پورا نہیں. اللہ نے شان، اور یہ کیوں ختم ہو؟ یہ شانیں میں نے اور آپ نے تھوڑی دی، یہ شانیں اس رب کریم نے دی. تو وہ عورت آئی کہ میرے ہاں اولاد نہیں، آپ دعا کریں، کرم فرمائیں. دعا کی یا اللہ اولاد عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا عبد القادر اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. فرمایا یا اللہ ایک لڑکا عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اس کے نصیب میں لڑکا نہیں ہے. یا اللہ 2 عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. یا اللہ 3 عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. یا اللہ 4 عطا فرما دے. غوث پاک اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. یا اللہ 5 عطا فرما دے. یہاں تک کہ غوث پاک جواب سنتے گئے اور کہا یا اللہ 7 عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا عبد القادر بس کر، 7 لڑکوں کی خوشخبری دی. اب یہاں میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ لاج رکھتا ہے جی، اللہ لاج رکھتا ہے اپنے پیاروں کی. اللہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے، ان کا مان رکھتا ہے. اور میں بتاؤں جو اللہ والا بن جاتا ہے نا پھر اللہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. بغداد کا بازار ہے، ایک مجذوب شخص، کبھی ہماری گلی کوچوں سے بھی کوئی مجذوب گزرے نا خدا کے لیے یار ان کو چھیڑا نہ کرو، ان کو تنگ نہ کیا کرو.
بغداد کا بازار ایک مجذوب شخص گزر رہا تھا، پاؤں کے اندر لکڑی کا کھڑا پہنا ہوا تھا، جوتے پہنے ہوئے تھے، اور صبح کا سہانا موسم تھا، دھیمی دھیمی بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ جو ہے وہ روڈ کے اوپر تھا۔ صبح صبح کسی حلوائی نے دکان کھولی اور اس مجذوب کو بلایا، کہا گرم گرم دودھ پی لو۔ یہ بابا گیا، گرم دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا بھی شکر ادا کیا، چل دیا۔ یہ راستے سے جا رہا تھا کہ ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی، یہ گزر رہا تھا، چونکہ اس نے لکڑی کا کھڑا پہنا ہوا تھا، جو لکڑی کے جوتے تھے اس سے چھینٹے بھی اڑ رہے تھے، تو ان کے قریب سے گزرا تو چھینٹے اڑ کر اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر گرے۔ اب جب کپڑوں پر گرے تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس کے یار نے آ کر اس بابا کو تھپڑ مارا۔ اب وہ بابا بھی اللہ والا تھا، اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا یا اللہ کمال قدرت ہے تیری، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں جو ہے وہ تھپڑ مروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے وہ بابا آگے چل پڑا۔ اب آگے گیا نا تو یہ فاحشہ عورت اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ پاؤں پھسلا، گری، چوٹ ایسی لگی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مر گئی۔ لوگوں نے کہا وہ بابا جو گزر رہا تھا، چونکہ اس کے یار نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اس نے بد دعا کی، ہم نے دیکھا تھا وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے باتیں کر رہا تھا، اس کو پکڑو۔ وہ بد دعا کر کے گیا، جا کر بابے کو پکڑا، کہا بڑے بابے بنتے پھرتے ہو، بڑے اللہ والے بنتے پھرتے ہو، بڑے مجذوب بنتے پھرتے ہو، تم نے بد دعا دی ہے، دیکھو اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا دیکھو میں نے بد دعا نہیں دی ہے، میں نے بد دعا نہیں دی ہے۔ جب بہت اصرار ہوا نا تو کہا اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، اور آپ بھی ذرا ان کانوں سے نہیں، ان کانوں سے سننا، ان کانوں سے۔ فرمایا اب سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، یہ معاملہ دو یاروں کا ہے، یہ معاملہ دو یاروں کا ہے، یہ آپس کی دوستی کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے میرے جوتے سے اڑنے والے چھینٹے اس کی یار کے کپڑوں پر پڑے تو اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا، میرا بھی تو کوئی یار ہے، میرا بھی تو کوئی یار ہے۔ جب میرے یار کو جلال آیا تو زندگی واپس لے لی۔ اللہ لاج رکھتا ہے، اللہ لاڈ رکھتا ہے ان کی، پھر اللہ ان کے لاڈ اور پیار کو مانتا ہے۔ جب وہ کچھ مانگ بیٹھے تو اللہ، علماء کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے پیارے اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ یہ میرے بندے، یہ میرے بندے، اور یہ میرے بندے کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو جو اللہ کے محبوب کی اتباع کرتا چلا گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا چلا گیا اور اللہ کا محبوب بنتا گیا۔ تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ میں آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بادشاہ کی بارگاہ میں رہتا تھا اور اپنے چہرے بدلتا رہتا، جب بھی چہرہ بدل کے جاتا بادشاہ پہچان جاتا، لیکن بادشاہ تھا پھر بھی کچھ نہ کچھ نواز دیتا۔ ایک دن یہ بادشاہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا بادشاہ سلامت ایک موقع دے دیں، اب جب چہرہ بدل کے آؤں گا نا تو آپ کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات، ٹھیک ہے موقع دی۔ بادشاہ بھی جوش میں آیا، کہا اگر میں تمہارا چہرہ نہ پہچان سکا تو جو مجھ سے مانگنا مانگ لینا، میں دے دوں گا، اگر بادشاہی بھی مانگو گے تو دے دوں گا۔ بادشاہ بھی جذبات میں آ گیا، کہا بادشاہی بھی مانگو گے تو دے دوں گا۔ پھر یہ گیا، اس نے اپنے سر پر امامہ سجایا۔ یہ بات غور طلب ہے جی، توجہ سے سنیے گا۔ سر پر بڑا امامہ سجایا، چہرے پر داڑھی سجائی اور اللہ والوں کا حلیہ اختیار کر لیا۔ اللہ والوں کا حلیہ اختیار کر کے نا راستے میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بآواز بلند کہہ رہا ہے۔ اللہ کہنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ایک شخص کو جنت لے جا رہے ہیں، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے کیوں جنت لے جا رہے ہو؟ مجھے تو اپنی نیکی خود یاد نہیں ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہمیں حکم ملا جنت لے جا رہے ہیں۔ اللہ سے پوچھ یا اللہ کون سی نیکی پسند آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے رات کا وقت تھا، تو سو رہا تھا، خواب غفلت میں تو نے کروٹ بدلی اور بے ساختہ تیری زبان سے نکلا اللہ۔ میرا رب کہتا ہے مجھے وہ تیرا اللہ کہنا پسند آ، میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو یہ بابا بیٹھ گیا وہاں پر، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بآواز بلند آخر تک،
اور بھائی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا چین ہی اللہ کے ذکر میں ہے. کہو نا ذرا اللہ اللہ. تو یہ پڑھ رہا ہے جی اللہ، محلے میں واہ واہ ہو گئی، او جی اللہ والا آیا ہے، اللہ کا نیک بندہ آیا، ہر وقت اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں، وہ انعام و اکرام دیتے ہیں، اس کے پاس نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ سب واپس کر دیتا ہے. ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کریں گے. بات مشہور ہوتے 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 بادشاہ سلامت ہماری نگری میں کوئی اللہ والا بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے. بادشاہ سلامت کے دل میں محبت پیدا ہو، اس اللہ والے سے ملاقات کی جائے، جا کر دعائیں لی جائیں. بادشاہ سلامت نے پلان بنایا، وقت مقرر کیا اور اپنے کارندوں کو ساتھ لیا، انعام و اکرام کے لیے ہیرے جواہرات ساتھ لیے، اور بادشاہ سلامت چل دیا اس اللہ والے کے پاس کہ چلو جا کر دعائیں لیں. بادشاہ سلامت آیا اور آن کر دعائیں لی. بادشاہ نے جب انعام و اکرام دیا تو بادشاہ سلامت کو واپس کر دیا، لے جائیے اس کو، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم اللہ والے اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے، جس کو اللہ مل گیا پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر سب کچھ واپس کر دیا. خیر بادشاہ سلامت کو جو غصہ آنا تھا وہ اپنی جگہ، کیونکہ بادشاہوں کو غصہ آ جائے وہ تو سرتن سے جدا کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ والا تھا سامان لیا اور واپس. اب جب بادشاہ واپس گیا اور کچھ دور گیا نا تو یہ بابا اٹھا، یہ بابا اٹھا، اور کیجئے گا، یہ بابا اٹھا اور بادشاہ کے قدموں میں، اور کہتا کیا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. بادشاہ سلامت کہتے ہیں بابا جی کیا کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کے قدموں میں آنا، آپ کا کام تھوڑی ہے. نہیں بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. بادشاہ سلامت نے بار بار کہا بابا جی کرم فرمائیے، ہم دعائیں لینے آئے ہیں، آپ ہمارے قدموں میں. نہیں بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. بادشاہ سلامت نے کہا چل دی جان کی امان، کیا کہنا ہے کہہ. توجہ ہے، جان کی امان دی، کیا کہنا ہے. اب بادشاہ سلامت پہچانا نہیں آپ نے، اور آپ کی بھی توجہ نہیں. پگڑی اتاری، داڑھی بھی نکال لی، کہا بادشاہ سلامت پہچانا نہیں. میں نے تو کہا تھا کہ میں چہرہ بدلنے جا رہا ہوں، آپ نے کہا تھا بدل کے آ. بادشاہ صاحب نے کہا واقعی میں نہیں پہچان سکا، تو اللہ والوں کا حلیہ بنا کر بیٹھا تھا، میں نہیں پہچان سکا، حقیقت ہے. بادشاہ سلامت نے چونکہ وعدہ کیا تھا جو مانگے گا دے دوں، بادشاہی بھی مانگے گا تو دے دوں گا. بادشاہ نے کہا چل پہچانا تو نہیں، مانگ کیا مانگ لے، بادشاہی مانگنی ہے تو وہ مانگ لے. کہا بادشاہ اب کچھ نہیں چاہیے، اب کچھ نہیں چاہیے. بادشاہ نے کہا اتنی محنت، اتنی جد و جہد، راستوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کیا، اور اب کہتا ہے چاہیے کچھ نہیں، کیا ماجرا ہے. کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے اللہ والوں کا صرف حلیہ اپنایا، بادشاہ قدموں میں آ گیا. اللہ والوں کا حلیہ اپنایا، بادشاہ قدموں میں آ گیا. اگر میں مخلص اللہ والا بن جاؤں تو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.